بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ اور صدقات فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا، یعنی بیت المال پر مجھے مقرر فرمایا۔ رات کو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس میں داخل ہوا اور مٹھی بھر بھر کے اناج اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا تم چوری کر رہے ہو، لہذا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر کروں گا۔ وہ شخص میری منت سماجت کرنے لگا، رونے دھونے لگا، کہنے لگا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، نادار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے ہیں، لہذا اس لیے میں مجبور ہو گیا یہ کام کرنے کے لیے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، اس کی بات پر میں نے یقین کیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ صبح جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور ارشاد فرمایا یا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات کو جو تو نے قیدی پکڑا تھا اس کا کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، ابھی ابو ہریرہ نے کوئی بات نہیں بتائی، کسی صحابی نے بھی کوئی بات نہیں کی، کسی کو کوئی خبر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے خبر نبی کو دے دی گئی۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ شخص اس کو میں نے پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے بڑی منت سماجت کی، غریب ہوں، نادار ہوں، بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، بہت پریشانی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا، اما انہ قد کذب، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وسیعود، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو مجھے یقین ہو گیا، آپ تو صادق المصدوق ہیں، اگر آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے تو ذرا آنے دو اس کو، آج نپٹتا ہوں اس سے۔ وہی ہوا، رات کے پہر میں وہ پھر داخل ہوا اور پھر مٹھیاں بھر بھر کے وہ اناج تھا اسے اٹھانے لگا۔ میں نے لپک کے اسے پکڑ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا، مجھے اللہ کے نبی نے بتا دیا تو آج آئے گا۔ اس نے پھر وہی رونا دھونا شروع کر دیا، وہی معذرتیں شروع کر دیں، میں غریب ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اس پر ترس آ گیا، میں نے کہا واقعی یہ بہت ضرورت مند ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح میں آیا فجر کی نماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور پھر وہی بات ارشاد فرمائی یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارح، اے ابو ہریرہ کیا بنا اس تیرے قیدی کا، کیا وہ آیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے حق فرمایا، وہ آیا تھا، اور پھر اس نے وہی حرکت کی، میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن پھر اس نے منت سماجت کی اور مجھے اس پر اس کے بچوں پہ ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی بات ارشاد فرمائی یا ابو ہریرہ اما انہ قد کذب، اس نے تیرے ساتھ پھر جھوٹ بولا ہے، وسیعود، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا پھر آئے گا، اب تو اس کو نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ پھر میں طاق میں بیٹھ گیا، رات کے ایک پہر میں وہ پھر آ گیا، اب تو میں نے اس کو زور سے پکڑ لیا، اب نہیں چھوڑوں گا، تو جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ تو آئے گا، اب میں ضرور تجھے ان کے سامنے حاضر کروں گا۔ اب اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ میری بات نہیں مانی جائے گی، کیا کہنے لگا ابو ہریرہ میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں جو تمہیں بہت فائدہ دیں گے، لہٰذا ان کلمات کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو تم۔ کون سے کلمات ہیں؟ کہنے لگے دیکھو تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے اللہ رب العالمین کی طرف سے پوری رات صبح فجر کی نماز تک اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث امام بخاری نقل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب جو ہماری ہے حدیثوں کی بخاری شریف ہے، اس میں واقعہ نقل ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو پوری رات تیری حفاظت کرے گا، اور اس کے بعد
پوری رات اگر تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ نے جب یہ سنا اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں کہ یہ پڑھو گے تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا لیکن سچی بات کر گیا، تھا تو جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا۔ اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ رات کو کون تمہارے پاس آتا تھا؟ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آتا تھا، اور وہ جھوٹا تھا لیکن تمہیں سچی بات بیان کر گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام غور فرمائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پہلے بات کی کسی نے بتایا نہیں تھا، لیکن یہی آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اطلاع مل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی وآلہ صلوا علیہ